مٹی، پانی، ہوا اور آگ سے کس طرح پیدا فرمایا گیا، اور کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا یا فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی؟ اور جب اللہ تبارک و تعالی کے 4 مقرب فرشتے زمین پر مٹی اٹھانے کے لیے آئے تو زمین رو رو کر ان کے سامنے کون سی فریاد کرنے لگی؟ اور ایسی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے انسانی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں؟ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، جب اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے علاوہ کوئی بھی کائنات یا کوئی بھی مخلوق موجود نہ تھی، صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات موجود تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے جس ہستی کو پیدا فرمایا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اقدس سے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا عرش، لوح، کرسی اور اللہ تبارک و تعالی کے مقرب فرشتے، زمین و آسمان اور کل کائنات کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اقدس سے تخلیق فرمایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین و آسمان اور اللہ تبارک و تعالی کے مقرب فرشتوں کی تخلیق ہو چکی تھی۔ ان تمام اشیاء کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق 4 چیزوں سے کی گئی۔ نمبر 1 مٹی، نمبر 2 پانی، اور نمبر 3 ہوا، اور نمبر 4 آگ۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور تمام روئے زمین سے ہر قسم کی سیاہ و سفید، سرخ اور کھاری مٹی اور نرم اور خشک مٹی کا ایک ایک مٹھی اٹھا لے آؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کا حکم پا کر زمین پر تشریف لائے اور خاک اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مٹی اٹھانے کا سبب پوچھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سارا واقعہ زمین کو بیان فرمایا۔ زمین نے عرض کیا کہ میں اس خدا کی پناہ چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے مٹی اٹھا کر اس سے انسان بنائے جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے۔ اس طرح زمین رو رو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے خدا کی پناہ مانگنے لگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی کو اٹھائے بغیر ہی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں واپس لوٹ گئے اور جا کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، زمین نے تیری عزت کی پناہ چاہی تو میں نے تیرے نام اور عزت کے ادب کی وجہ سے اس کو تیری پناہ عطا فرما دی اور میں مٹی اٹھائے بغیر ہی واپس چلا آیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، لیکن یہ دونوں فرشتے بھی اسی وجہ سے خالی ہاتھ لوٹ آئے کیونکہ زمین نے ان سے بھی اللہ تبارک و تعالی کی پناہ چاہی تو ان دونوں فرشتوں نے بھی اللہ تبارک و تعالی کے نام اور ادب کی وجہ سے زمین کو پناہ دے دی اور خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ اس کے بعد پھر آخر کار اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت علیہ السلام یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق جب زمین پر تشریف لائے تو زمین اسی طرح رونے لگی اور فریادیں کرنے لگی۔ اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین سے فرمانے لگے کہ تیرے رونے دھونے اور عرضی کی وجہ سے میں اپنے رب عز و جل کی نافرمانی نہیں کر سکتا، لہٰذا حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو انسانوں کی جانیں نکالنے کا کام سپرد کیا اور آپ کو ملک الموت علیہ السلام کے منصب پر فائز کیا۔ پیارے دوستوں، تفسیر نعیمی میں ہے کہ ملک الموت علیہ السلام نے مختلف 7 مقامات سے مٹی کو اٹھا کر
मक्का मुअज्जमा की मुक़द्दस मकाम पर जमा किया, जहाँ आज काबा शरीफ है। वो 7 मुकामात जहाँ से मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने मिट्टी उठाई वो ये हैं। नंबर 1 मक्का मुकर्रमा, नंबर 2 ताइफ, और नंबर 3 बैतुल मुक़द्दस, और नंबर 4 हिंदुस्तान, और नंबर 5 अबू कब्स, और नंबर 6 अदन, और नंबर 7 मदीना मुनव्वरा। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि मक्का शरीफ की मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सर मुबारक बनाया गया और बैतुल मुक़द्दस की मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की गर्दन बनाई गई और अदन की मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक बनाया गया और हिंदुस्तान की मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त और शिकम मुबारक बनाया गया और मदीना मुनव्वरा की मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल मुबारक बनाया गया और ताइफ की मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के बाकी आज़ा तैयार किए गए। प्यारे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में जो 7 किस्म की मिट्टी इस्तेमाल हुई उनका जिक्र कुरान पाक में कुछ यूं मिलता है। पहली मिट्टी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में इस्तेमाल हुई उसको कुरान पाक में तुराब कहा गया है। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व ताला पारा 17 सूरह हज की आयत नंबर 5 में इरशाद फरमाता है, हमने तुम्हें खुश्क मिट्टी से पैदा किया। प्यारे दोस्तों, तुराब ऐसी मिट्टी को कहते हैं जो खुश्क हो और दूसरी मिट्टी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में इस्तेमाल हुई उसका जिक्र कुरान पाक में 3 लफ्ज से मिलता है। 3 उस मिट्टी को कहते हैं जो भीगी हुई मिट्टी हो या नरम मिट्टी हो। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व ताला पारा नंबर 23 सूरह स्वाद की आयत नंबर 17 में इरशाद फरमाता है, मैं मिट्टी से बशर बनाने वाला हूँ। प्यारे दोस्तों, 3 अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके लुग़वी माने गीली या भीगी हुई मिट्टी है। ये मिट्टी जहाँ भी होती है उस जमीन को हरा भरा कर देती है। ये मिट्टी जमीन के अंदरूनी हिस्से में होती है, जैसे कि हमारे जिस्म के ऊपर वाली जिल्द और नीचे वाली जिल्द, जिसकी बदौलत हमारे जिस्म से बाल निकलते हैं। और तीसरी मिट्टी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में इस्तेमाल हुई वो हमाइन है, जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक की सूरह हजर की आयत नंबर 26 में इरशाद फरमाता है, और बेशक हमने इंसान को बजती हुई मिट्टी से बनाया जो असल में एक स्याह बदबूदार गारा थी। चौथी किस्म की मिट्टी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में इस्तेमाल हुई उसको मसनून कहा जाता है। मसनून वो गारा होता है जो पानी में कई रोज रहने की वजह से बदबूदार और स्याह हो चुका हो। पांचवी मिट्टी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में इस्तेमाल हुई वो तीनुल अज़्ब है, यानी लेसदार मिट्टी। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व ताला सूरह साफात की आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाता है, बेशक हमने इंसान की असल यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को लेसदार मिट्टी से पैदा फरमाया। और नंबर 6 पर जिस मिट्टी को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में इस्तेमाल किया गया उसको कुरान पाक में सलसाल कहा गया है, यानी खनखनाती हुई मिट्टी। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व ताला सूरह रहमान की आयत नंबर 14 में इरशाद फरमाता है, इंसान को बजती हुई मिट्टी से पैदा किया गया जैसे कि ठीकरी। और नंबर 7 पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में जिस मिट्टी को इस्तेमाल किया गया उसको फखार कहते हैं, यानी पकी हुई मिट्टी या ठीकरी मिट्टी। प्यारे दोस्तों, इस तरह रूए जमीन से मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी को उठाया गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया। इसी वजह से इंसानों के रंगों में भी फर्क पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी को जमा कर लिया गया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी का गारा बनाने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने 7 किस्म के पानी का इस्तेमाल फरमाया। नंबर 1 आबे फुरात। आबे फुरात उस पानी को कहते हैं जो शीरी और मीठा हो। और नंबर 2 आबे उजाज। आबे उजाज उस पानी को कहते हैं जो खारा पानी हो। और नंबर 3 आबे सलसबील। आबे सलसबील उस पानी को कहते हैं जो पाक और शफाफ और खुशनुमा पानी हो। और नंबर 4 आबे तस्नीम। आबे तस्नीम उस पानी को कहा जाता है जो खुशबूदार पानी हो। और नंबर 5 आबे रहीक। आबे रहीक उस पानी को कहते हैं जो पाक नशेदार पानी हो जैसे कि जन्नती शराब। और नंबर 6 आबे कौसर। आबे कौसर ऐसा पानी है जिसको पीते ही इंसान दुनिया का दुख दर्द भूख प्यास सब कुछ भूल जाता है, जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर,
بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ اور نمبر 7 آب رحمت۔ آب رحمت اس پانی کو کہتے ہیں جو رحمت والا پانی ہو۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کرنے کے بعد ان تمام پانیوں کو شامل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر کی مٹی کو گوندا گیا۔ پیارے دوستو، اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کا غارہ تیار ہو گیا تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے 40 روز تک بارش برسائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے غارے پر 39 روز تک غم کی بارش برسائی گئی اور 1 روز خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی وجہ سے انسان کی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا غارہ گوندنے کے بعد تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو مکہ اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے نزدیک رکھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دشتے سے اس غارے کو حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تیار کی۔ اس طرح جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار فرمایا تو اس کے بعد اس مجسمے کو خشک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 7 قسم کی ہوائیں اس پر چلائی۔ نمبر 1 تیز ہوا، نمبر 2 دھیمی ہوا، نمبر 3 گرم ہوا، اور نمبر 4 سرد ہوا، اور نمبر 5 درمیانی ہوا، اور نمبر 6 رحمت والی ہوا، اور نمبر 7 صرف ہوا۔ ان 7 قسم کی ہواؤں کی وجہ سے جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ خشک ہو گیا جس کو مٹی اور پانی سے بنایا گیا تھا، اب حضرت آدم علیہ السلام کے اس مجسمے کو پکا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس مجسمے کو 7 قسم کی آگ سے گزارا۔ نمبر 1 سیاہ رنگ والی آگ، اور نمبر 2 سرخ رنگ والی آگ، اور نمبر 3 پیلی آگ، اور نمبر 4 نیلی قسم کی آگ، اور نمبر 5 دھوئیں والی آگ، اور نمبر 6 بغیر دھوئیں والی آگ، اور نمبر 7 تیز اور دھیمی آگ۔ ان 7 قسم کی آگ سے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو گزار کر پختہ اور مضبوط کیا گیا۔ پیارے دوستو، اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ مٹی، پانی، ہوا اور آگ سے بن کر بالکل تیار ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت مکمل طور پر بن گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ شکل و صورت پر پیدا فرمایا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تیار ہو گئی تو فرشتے اس صورت کو دیکھ کر حیران ہونے لگے اور تعجب کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ایسی خوبصورت صورت کو نہیں دیکھا تھا۔ اور جب ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس آیا تو اس کے ارد گرد پھر کر بولا کہ اے فرشتوں، تم اس کو دیکھ کر تعجب کیوں کرتے ہو؟ یہ تو اندر سے خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہے، اور اس کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے گا اور اگر خوب سیر ہو تو چل نہ سکے گا۔ اس کے بعد ابلیس بولا کہ اس کے سینے کی بائیں جانب ایک کوٹھڑی ہے، یعنی دل ہے۔ یہ خبر نہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا رکھے گا، شاید یہ کہ یہ لطیفہ ربانی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خلافت کا حقدار مقرر کیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اور مجسمہ بالکل تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روح کو پیدا فرمایا اور اس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جا، جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ اور تاریک پایا اور روح جسم کے اندھیرے میں داخل ہونے سے ڈرنے لگی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں رکھا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پورا جسم نور سے چمکنے لگا اور موتیوں کی طرح جگمگانے لگا۔ پیارے دوستوں، جب نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں رکھا گیا تو وہ روح جو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے سے ڈر رہی تھی، وہ خوشی خوشی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو گئی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجر کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، تو جب میں اسے مکمل کر لوں اور اپنی طرف سے خاص اور معزز روح پھونک دوں، تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پیارے دوستوں، روح جب حضرت آدم علیہ السلام کی جسم میں داخل ہونے لگی، ابھی روح سر میں پہنچی ہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی
اور آپ کی زبان مبارک سے نکلا الحمدللہ، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا رحمک اللہ۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالی کی یہی سنت آج بھی زندہ ہے۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ نیچے کے حصے میں روح ابھی نہیں پہنچی تھی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، اور جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں مکمل طور پر داخل ہو گئی اور تمام بدن میں پھیل گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس تشریف لائے اور السلام علیکم فرمایا تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے سلام کے لیے مقرر کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی یا رب العالمین میری اولاد کون ہے؟ تب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پر اپنا دست قدرت پھیرا۔ اس وقت تمام انسانی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے باہر نکل آئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام روحوں کو دیکھا۔ پیارے دوستوں، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔